أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ ابھی کچھ ہی دنوں میں ہمارے سامنے رمضان المبارک کا ایک مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ یہ مبارک مہینہ کچھ ہی دنوں میں شروع ہونے والا ہے، اور رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہر سال آتا ہے، اور کب آتا ہے، کب پورا ہو جاتا ہے، کب چلا جاتا ہے، کب واپس آ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی رمضان گئے ہیں اور ابھی دوبارہ آ گئے، اور ابھی ہم رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، شروع ہو جائیں گے، آدھے ہو جائیں گے، پورے ہو جائیں گے، چلے جائیں گے۔ تو یہ وقت ایک تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا غلام بستانوی ہر سال جب مدرسے کی پڑھائی کا آغاز ہوتا تھا عید کے بعد میں، تو شروع میں سارے بچے جمع ہو جاتے، تو شروع میں یہ ان کی نصیحت ہوتی تھی، اور سب سے پہلے وہ اشعار پڑھتے تھے: صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ یعنی سال کا ابتدا ہوا، پھر بقرعید کے موقع پر ان کا ایک بیان ہوتا ہے، اس میں یہ اشعار پڑھتے ہیں، پھر بیچ میں، اور پھر رمضان سے پہلے، یعنی سال پورا ہونے والا ہے، بچوں کی چھٹی ہونے والی ہے، تو پھر وہ یاد دلاتے ہیں کہ شروع سال میں جب ہماری پڑھائی کا آغاز ہوا تھا، ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ دیکھو ابھی ہمارا سال شروع ہوا، بقرعید آئی، ششماہی امتحان ہوئے، اور سالانہ ایک سال گزر گیا۔ تو یہ زندگی کا وقت ایک تیزی کے ساتھ میں بڑھ رہا ہے۔ ابھی پچھلے سال ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اب دوبارہ آگے یہ بھی آ جائیں گے، پھر چلے جائیں گے، تو ایک سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ ہر سال یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے، اور اس کا مقصد، رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہر سال آتا ہے تاکہ انسان 11 مہینے میں جو غفلت، کوتاہی، سستی انسان کے اندر پیدا ہوئی، اعمال کے اندر جو کمی بیشی ہوئی، اور انسان اللہ کی عبادت سے، اللہ کے گھر سے، نیک کاموں سے جو دور ہو گیا، اس مہینے میں انسان نفلی کام زیادہ سے زیادہ کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، وہ جو کمی بیشی ہوئی تھی پورے 11 مہینوں میں، اس کی پورتی ہو جائے، اور آئندہ کے لیے انسان کے اندر ایک پاور اور ایک طاقت مل جائے، بعد میں اگلے رمضان تک صحیح چلنے کے لیے۔ تو ہر سال یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اور اس میں ہم بڑی ہمت کے ساتھ میں اور ہر اعتبار سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، نمازوں کو بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی بھلائی کے اور خیر کے کام ہوتے ہیں، وہ سارے کام ہم اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ تو اس کے 2 مقصد ہیں، ایک تو یہ کہ 11 مہینے تک جو ہمارے اعمال میں کچھ کمی بیشی ہوئی، جو غفلت کوتاہی ہوئی، اس کی پورتی ہو جائے، اور آئندہ 11 مہینوں کے لیے ہمیں ایک پاور اور ایک طاقت مل جائے۔ انسان جتنے نیک اعمال کرتا ہے، جتنے بھلے کام کرتا ہے، انسان کے دل میں ایک طاقت اور ایک پاور پیدا ہوتا ہے نیک اعمال کرنے کا، اچھے اعمال پر چلنے کا ایک جذبہ اور ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کیسا ماحول ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شوق ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، ماں باپ کے منع کرنے کے باوجود بہت سے بچے
حالانکہ وہ ابھی نابالغ ہیں، لیکن دیکھا دیکھی جو ہے کہ ماں باپ روزے رکھ رہے ہیں، ہمارے بھائی بہن روزے رکھ رہے ہیں، تو ایک نابالغ بچے بچیوں کو بھی شوق ہوتا ہے اور وہ بھی اپنے ماں باپ سے ضد کرتے ہیں کہ ہم کو بھی اٹھانا سحری کے لیے، اور ماں باپ اگر نہیں اٹھاتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے بعد میں تو وہ روتے ہیں، بلاتے ہیں، چلاتے ہیں. تو ایک شوق، ایک ماحول ہوتا ہے. تو پورے رمضان کیسا ماحول ہوتا ہے ہمارے گھر میں، ہماری بستی میں، مسجد میں ایک نورانی ماحول قائم ہوتا ہے. تو اس سے آئندہ 11 مہینے تک کے لیے ایک پاور اور ایک طاقت ملتی ہے نیک اعمال پر چلنے کی. اور ہر سال انسان سے یہ مشق کرائی جاتی ہے، ورنہ تو حج سال میں ایک مرتبہ اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن روزے ہر سال اللہ نے، 1 مہینے کے روزے ہر سال ہر بالغ مرد عورت پر اللہ نے فرض کیے اور ہر سال ہمیں رکھنے ہوتے ہیں. تو اس کے بے شمار فائدے ہیں، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بے شمار فائدے ہیں. ہم سوچ نہیں سکتے کتنے فائدے اللہ نے ان میں ہمارے لیے رکھے ہیں. تو رمضان یہ بھی عبادت کا ایک سلسلہ ہے، اور اسلامی عبادات میں نماز، جس طریقے سے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسی طریقے سے روزہ، رمضان المبارک کے روزے یہ بھی اسلامی عبادات کا ایک رکن ہے. اور اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر قائم ہے ان میں سے ایک رمضان کے روزے بھی ہے. جس طریقے سے کسی عمارت اور کسی بلڈنگ کے قائم رہنے کے لیے اس کے پلر اور اس کے ستون کا مضبوط ہونا ضروری ہے. اگر پلر کمزور ہوں اور گر جائے، ہٹ جائے تو پوری عمارت خطرے میں آ جاتی ہے. اسی طریقے سے اسلام یہ ایک بنیاد ہے، ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے، اور یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اس کے پلر ہیں، یہ اس کے ستون ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک ستون بھی گر گیا تو پوری عمارت خطرے میں آ سکتی ہے. تو ہماری جو اسلام کی عمارت ہے یہ ان پلروں پر قائم ہے. اگر یہ پلر ہمارے مضبوط ہیں تو سمجھو کہ ہمارے اسلام کی عمارت مضبوط کھڑی ہوئی ہے، اور اگر یہ کمزور ہیں تو ہمارے اسلام کی عمارت بھی کمزور ہے. تو اس لیے ہر سال یہ رمضان المبارک کے روزے آتے ہیں، اور یہ رمضان یہ صرف سحری اور افطاری کا نام نہیں ہے کہ صبح سحری کر لو، دن بھر بھوکا رہ لو اور شام کو افطاری کر لو. صرف اس کا نام روزہ اور رمضان نہیں ہے. رمضان یہ ایک تربیتی کورس ہے نیک اعمال پر چلنے کا. ہر چیز کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک مشق کرائی جاتی ہے، پریکٹس کرائی جاتی ہے. اس کے کرنے کے بعد میں انسان کا اس کام کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو نیک اعمال پر چلنے کا شوق اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ایک تربیتی کورس ہے کہ جو آدمی اس کورس کو پابندی کے ساتھ میں کرتا ہے اس کے اندر نیک اعمال کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیک اعمال کرنے کی قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کا شوق اور جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، آخرت کی فکر تازہ ہوتی ہے. تو یہ ایک تربیتی کورس ہے جو اللہ تعالیٰ ہر سال ہمیں عطا فرماتا ہے. اور ہر سال اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں ہم سے عبادت کروا کے، روزے رکھوا کے، تراویح پڑھوا کے اور تہجد کی پابندی کروا کے ہمارے اندر یہ طاقت اور قوت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ انسان پھر اپنے ہر کام میں یہ دیکھے کہ میرا اللہ کا حکم کیا ہے. جب 1 مہینے آدمی اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، جو حلال ہے، کھانا بھی اس سے پہلے حلال تھا، دن میں پینا بھی حلال تھا، اور حلال کمائی سے انسان نے رزق حاصل کیا ہے، لیکن اللہ کا حکم جیسے ہی ملا اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو اب اللہ کے حکم کی وجہ سے
اور اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے رکتا ہے، بچا رہتا ہے، صرف اس لیے کہ ہمارے خالق اور مالک کا یہ حکم ہے ہم دن میں ان چیزوں سے پرہیز کریں گے۔ تو جب ایک مہینے انسان اس کام کو کرتا ہے تو اس کی ایک عادت بن جاتی ہے کہ جب میں نے ایک مہینے میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، جن کا استعمال کرنا میرے لیے رمضان سے پہلے حلال تھا، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے حلال چیزوں کو بھی دن میں استعمال کرنا چھوڑ دیا، تو اب اس کا اثر رمضان کے بعد میں زیادہ نہیں تو اتنا تو رہے گا کہ رمضان کے بعد میں وہ حرام چیزوں سے تو بچے گا اور حرام چیزوں کو تو چھوڑے گا۔ جب اس نے رمضان کے مہینے میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیا تو اس کا اتنا اثر ہونا ضروری ہے کہ وہ رمضان کے بعد میں حرام چیزوں سے دور رہے گا۔ تو یہ ایک پریکٹس کرائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے ہر سال ایک مہینے، تاکہ پورے 11 مہینے پھر ہم کو نیک اعمال پر چلنے کی توفیق ملے اور نیک اعمال کا جذبہ اور شوق ہمارے اندر پیدا ہو۔ انسان اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، ہر انسان اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہر انسان سفر کے اندر ہے، ایک جسمانی سفر ہے اور ایک روحانی سفر ہے۔ جسمانی سفر جو انسان اپنے جسم سے کرتا ہے، اس جسمانی سفر کو جاری رکھنے کے لیے، اس کی رفتار کو بڑھانے کے لیے انسان کے لیے کھانا پینا اور جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ کرنا ضروری ہے۔ تو انسان پورے 11 مہینے جسمانی سفر کی رفتار کو بڑھانے کے لیے کھانا پینا یہ جاری رکھتا ہے اور وقت وقت پر کھاتا ہے، پیتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، جتنے بھی کام ہوتے ہیں جسمانی سفر کو جاری رکھنے کے لیے وہ پورے 11 مہینے انسان کرتا ہے، جس سے جسمانی سفر کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اور جو روحانی سفر ہے، روحانی سفر کی رفتار یہ روح کی غذا ہے، یعنی جسمانی سفر کی رفتار کیسے بڑھے گی؟ جسم کے سارے اعضاء صحیح سلامت ہے، ہاتھ پیر دل دماغ صحت تندرستی یہ اگر صحیح سلامت ہے تو انسان کے جسمانی سفر کی رفتار اچھی رہے گی۔ اور جسمانی سفر کی رفتار اچھی کب رہے گی اور یہ اعضاء کب صحیح رہیں گے؟ جب انسان وقت پر کھائے گا، پیے گا، پرہیز کرے گا، نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرے گا، فائدہ مند چیزوں کو استعمال کرے گا، تو جسمانی اعضاء صحیح سلامت رہیں گے اور جسمانی سفر کی رفتار صحیح رہے گی۔ اسی طریقے سے جو روحانی سفر ہے اس کی غذا یہ روح ہے۔ روح اگر طاقتور ہے تو روحانی جو سفر ہے وہ انسان کا جاری رہے گا اور اس کی رفتار بھی اچھی رہے گی۔ لیکن انسان جب نیک اعمال سے دور رہتا ہے، اللہ کی عبادت سے دور رہتا ہے، اللہ کے احکامات سے دور رہتا ہے، گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے، تو روحانی سفر کی جو رفتار ہے وہ گھٹ جاتی ہے، وہ سلو ہو جاتی ہے بہت۔ اب ایک مہینے انسان کھانے پینے کی دن میں کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کر کے جو جسمانی سفر کی رفتار بڑھی ہوئی تھی اس کو کم کرتا ہے اور روحانی غذا حاصل کر کے جو روحانی سفر ہے اس کی رفتار کو بڑھاتا ہے، تاکہ دونوں کی رفتار برابر ہو جائے، جسمانی سفر کی رفتار بھی اور روحانی سفر کی رفتار بھی برابر ہو جائے۔ یہ دونوں کی رفتار کو برابر کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ انسان کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کر کے دن میں جسمانی سفر کی رفتار کو گھٹائے، اور جب آدمی کھانے پینے کی چیزوں کو کم کرے گا، ذکر اور قرآن کی تلاوت زیادہ کرے گا تو روح کی طاقت بڑھے گی اور روحانی سفر کی رفتار تیز ہوگی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں کی رفتار برابر ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر سال ہمیں یہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرماتے ہیں۔ تو کچھ ہی دنوں میں ہمارے سامنے مہینہ آنے والا ہے، جب بھی یہ مہینہ شروع ہو جائے ہم اس کی قدر کریں، اس کے وقت کی قدر کریں اور روزوں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔